بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین سے ہوا ہے۔ قلب القرآن یاسین، یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں جو اللہ کی رضا کے نیت سے اس کو پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے ایک نام میں سے سورہ معمہ بھی ہے، جیسے سورہ یاسین اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک نام معمہ بھی ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کے خیر اور برکات عام کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے پر دنیا کی اور آخرت کی برکات کو عام کر دیتی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام مدافع بھی ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے، پڑھنے والے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مرنے والے پر پڑھو تو اس کی موت آسانی سے جسم سے نکل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو جس حاجت کے لیے بھی پڑھا جائے، کوئی مشکل ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، اسی نیت سے سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو وہ حاجت اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے پڑھنے سے اور اس کے بعد دعا کرنے سے پوری کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آئے ہیں کہ صبح پڑھو تو شام تک خوش رہو اور شام کو پڑھو تو صبح تک خوش رہو۔ اس کے فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں۔ اس سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو ذکر فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈراتے تھے، اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر بعض بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اندر سے ہدایت کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ بس اوقات انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی سیاہی اس کے دل پر ایسی لگتی ہے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی، ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو آپ کا سمجھانا کسی بھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 8 اور 9 کے فضائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ دو آیتیں بہترین ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے مدینے کی جانب تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا تنگ کر کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کے اطراف میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آیتوں کو پڑھتے ہوئے ان کے درمیان میں سے نکل گئے اور وہ دیکھ بھی نہ سکے، پتہ بھی نہ چل سکا۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یعنی یہ دو آیتیں دشمنوں کو اندھا کر دیتی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ جس کی تلاش اور طلب میں ہم کھڑے ہیں وہ ہمارے درمیان سے نکل گیا۔ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ وہاں پہ اللہ کے دو نیک بندے داخل ہوئے، یعنی اللہ نے نبی بنا کر دو آدمیوں کو بھیجا کہ اس بستی کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، بستی کے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کو جھٹلایا۔ جب بستی کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو وہاں سے ایک قریب میں آدمی تھا جو سمجھدار تھا، جس کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو جھٹلاؤ نہ، ان کی بات مان لو۔ جب انہوں نے نبیوں کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب جب قحط کی صورت میں آیا، ایک دم سے عذاب ہلاکت کا نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ قحط کا عذاب آیا، کھانے پینے کی تنگی ہوئی تو بستی کے لوگوں نے بجائے یہ کہ استغفار کہتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، الٹا وہ اللہ کے نیک بندوں کو کہنے لگے کہ تمہاری نحوست ہے، یعنی تمہاری وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں پر اپنے گناہوں کا ملبہ ڈالنے لگے۔ اللہ کے نیک بندوں نے کہا بھائی ہماری کیا نحوست ہے، یہ تو تمہارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے۔ بہرحال بستی کے لوگوں نے ان نیک بندوں کو شہید کر دیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا تو پھر اللہ کی طرف سے اس بستی والوں پر عذاب آیا اور پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ اور وہ جو نیک آدمی تھا جو بستی والوں کو سمجھا رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو مت جھٹلاؤ، اس کو بھی شہید کر دیا۔
اس کو شہید جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جنت میں داخل ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ انہوں نے کتنا غلط کیا اور اپنی آخرت کو برباد کیا اور اللہ کا عذاب آیا اور سب کے سب ہلاک ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کے تحت سورج اور چاند اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ ایک منظم نظام ہے جس کے تحت سورج اپنے وقت پر نکل کر شام میں ڈوبتا ہے اور چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنے وقت سے پہلے آ گیا ہو یا اپنے وقت سے تاخیر میں آیا ہو۔ جس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو لگا دیا وہ اس نظام کے تحت چل رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اور جس نظام کے تحت انسان کو چلنا چاہیے تھا، انسان اس نظام کے تحت نہیں چلا۔ آگے مشرکین کا تذکرہ ہے کہ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے اگر آپ حق بات کہتے ہیں اور ہم نہیں مانتے تو پھر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ نبیوں سے کہتے تھے کہ اگر آپ حق بات کہہ رہے ہیں اور ہم نہیں مان رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، بعد میں یہ نہیں کہنا کہ ہمیں مہلت نہیں ملی، جب پکڑ آئے گی تو پھر ذرہ سی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ آگے سور پھونکنے کا تذکرہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبر سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے تو کافر جب قبر سے اٹھے گا اور اس کو دائیں بائیں ہر طرف اپنی ہلاکت دکھ رہی ہوگی تو وہ کہے گا کیوں ہمیں قبر سے اٹھایا گیا، ہائے ہماری ہلاکت، ہمیں کیوں قبر سے اٹھایا گیا ہے۔ آگے محشر کے میدان کا منظر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین لوگ الگ ہو جائیں۔ دنیا میں تو فرما بردار اور نافرمان ایک ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، دنیا میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیں گے۔ حکم ہوگا کہ ان مجرموں کو اللہ کے نیک بندوں سے الگ کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ یہ وہ آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اس آیت اور اس اعلان کے بعد سب گھبرائے ہوئے اور خوف زدہ ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مجرمین کے صفوں میں ہوں۔ یہ حالت تھی، یعنی اللہ والے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی کہیں مجرمین کے صفوں میں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے سوال و جواب کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب سوال و جواب ہوں گے تو الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ اللہ تعالیٰ منہ کو تو بند کر دیں گے، زبان کو تو بند کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ انسان کے اعضاء یعنی ہاتھ اور پاؤں یہ گواہی دیں گے۔ ہاتھ بتائے گا کہ تم اس ہاتھ سے کیا کیا کرتے تھے، پاؤں بتائے گا کہ ان پاؤں سے کہاں کہاں چلتے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح زبان کو بولنے کی گویائی دے سکتے ہیں، زبان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کو بولنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے سکتے ہیں تو اسی طرح ہاتھ اور پاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ بلوائیں گے اور یہ ہاتھ اور پاؤں ہی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں لگتی، وہ صرف کن فرماتے ہیں اور ان کے ارادہ کن سے وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ سورہ صافات شروع ہوتی ہے، اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو ذکر فرمایا ہے اور قیامت کے انکار کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جب ہم دنیا میں مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس طرح ہم تمہیں پہلی دفعہ زندہ کر سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، تو مارنے کے بعد دوبارہ بھی ہم تمہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
بل هم اليوم مستسلمون، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ رک جاؤ، حساب و کتاب ہوگا، ٹھہر جاؤ، تم سے پوچھا جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوگا تو ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ پتہ نہیں کیا سوال ہو جائے، کیا پوچھ لیا جائے اور میں جواب صحیح نہ دے سکوں اور میری ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے۔ سورہ صافات کی اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو دو دوست تھے ان میں سے ایک نیک اور ایک بد۔ نیک دوست کو اللہ نے جب جنت میں داخل کیا اور وہ خوب جنت کی نعمتوں سے نوازا گیا اور جنت میں خوب مزے کر رہا تھا، تو اچانک سے اس کو خیال آیا، اچانک سے اس کو اپنے دوست کا خیال آیا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مرنے کے بعد کی زندگی کا منکر تھا، یعنی اس کی زندگی گزارنے کا انداز کچھ اس طرح کا تھا جیسے اس کو مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے۔ اب یہ شخص اللہ سے کہے گا جو یہ نیک تھا اور جنت میں ہوگا کہ اللہ میرا وہ دوست کہاں ہے، میرا وہ دوست کہاں ہے، میں اس کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جہنم کو کر دیں گے اور فرمائیں گے ذرا جھانکو۔ جب یہ جہنم کی طرف جھانکے گا تو ایک دم سے یہ اللہ سے کہے گا اس کو دیکھ کر کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور مجھے اس کی دوستی کے نقصان سے بچایا اور جہنم سے بچایا۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین۔ ان آیتوں سے معلوم چلتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں پر نظر کیا کرے کہ کہیں کوئی ایسا میری دوست تو نہیں ہے جو خود بھی یعنی غلط راستے پر چل رہا ہو اور مجھے بھی غلط راستے پر لگا دے۔ تو یہ منظر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کر کے بیان دکھایا کہ ایک نیک آدمی اپنے برے دوست کا انجام دیکھ کر اس وقت جنت میں اللہ کا شکر کرتا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ اس کی دوستی کے نقصان سے میں محفوظ رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، نادا نوح فلنعم المجیبون۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قلب سلیم دیا تھا۔ قلب سلیم کہتے ہیں، قلب سلیم سے مراد سلامتی والا دل، یعنی وہ دل جو شرک سے محفوظ ہو، گناہوں کی گندگی سے محفوظ ہو، دنیا کی محبت سے محفوظ ہو، اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا دل دیا تھا جو شرک کی گندگی سے محفوظ تھا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو سمجھانا چاہا، اس کا تذکرہ ہے، بتوں کی عبادت سے روکنا چاہا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پس منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، غالباً 63 سال تک اللہ سے اپنے بیٹے کی تمنا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اسماعیل۔ حضرت ابراہیم اس بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد چند ہی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی بیٹے کے ذریعے سے آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کی زمین میں ویرانے میں چھوڑ دو۔ اس وقت مکہ بیت اللہ شریف 2-3 پہاڑوں کے درمیان تھا، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی اور حکم یہ تھا کہ چھوڑنا بھی ہے، بولنا بھی کچھ نہیں ہے، خاموش رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ دونوں کو لیا اور وہاں جا کر چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ خاموش تھے۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ خاموش تھے۔ لیکن وہ بھی ایک نیک خاتون تھی، انہوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف گردن ہلا دی کیونکہ بولنے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے اس ویران اور اس خوفناک وادی میں چھوڑ رہے ہیں جہاں پہ نہ انسان کا کوئی نام و نشان ہے، اللہ ہمیں یہاں پہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر حضرت ہاجرہ کی قربانی کی برکت سے وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور ساری دنیا آج تک آب زمزم سے سیراب ہو رہی ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا
اور کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، تو اور جیسے ہی چھری چلانے لگے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بیٹے کی جگہ دمبے کو بھیج دیا اور اس پر چھری چل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے ہماری بات کو پورا کر دیا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو بہت بڑی طریقے سے آزمایا، لیکن وہ ہمارا نیک بندہ تھا، اپنی آزمائش میں پورا اترا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمانے میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم پر کتنا پورا اترتا ہے۔ آزمائش اللہ سے کبھی مانگنی نہیں چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس میں بھی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور فرعون کو سمجھانے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر فرمایا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ سے صاف کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا الا عباد اللہ المخلصین، میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے قرآنی ہدایت سے محروم ہوئے، اور جب انہوں نے ہلاکت کو دیکھا تو پکارنے لگے، شور کرنے لگے، لیکن اس وقت پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان کے سمجھنے کا، اور جب وہ وقت گزر جائے ہاتھ سے تو پھر ہلاکت کا جب وقت آتا ہے تو انسان چیختا رہے، لیکن اس چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے، اور تفصیلی واقعہ گزشتہ درس میں بھی ان کا آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا دوبارہ تذکرہ فرمایا ہے، اور شیطان کو جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا اس کا دوبارہ تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں قرآن کی حقانیت کو تذکرہ فرمایا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ مشرکین کے غلط عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، اور وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کا مقصد ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ان بت، ہم خود اتنے پاک نہیں کہ ہم براہ راست اللہ کو پکاریں، یہ بت ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ براہ راست ہم اللہ کو نہیں پکارتے، بلکہ ہم نے ان بتوں کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ آج بھی عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی کمزور باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، وہ دوسرے ہماری بخشش کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرما رہے ہیں کہ اپنے اللہ کو خالصتاً پکارو، الا للہ الدین الخالص، خالصتاً اپنے اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو۔ آگے مشرکین کے نظریے کی تردید ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب مصیبت پہنچتی ہے تو سارے اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں جن کو اللہ کا سفارشی کہتے تھے، اس وقت صرف ایک اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل سے نجات پا جاتے ہیں تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ انسان کی ایک کیفیت ہے کہ خوشحالی ہوتی ہے تو اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی تنگی اور تکلیف پریشانی آتی ہے تو چیخ چیخ کر اپنے اللہ کو پکارتا ہے، جبکہ حدیث میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، تو اگر کوئی تکلیف ہے، دکھ آئے گا تو اللہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک سمجھدار لوگ جو ہیں ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نیک اور سمجھدار وہ ہے جو حق بات سنتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ حق بات کو سننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا، یہ کامیاب انسان ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنائیں کہ جو گناہوں سے بت پرستی سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. یعنی قرآن کریم میں ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے، اور ان کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ کلام الہی کو سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ فبشر عباد اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ ایسے لوگوں کو کتنے اچھے انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. خوبی کیا ہے ان کی؟ حق بات کو سننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا. اللہ فرما رہے ہیں ہداہم اللہ، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ وہ ہیں اچھی بات کو سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا. آگے اللہ تعالیٰ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے سینے کو ہم اسلام کے لیے کھول دیں تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایمان والے نور پر ہوتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو ہم نے شرح صدر کا مطلب پوچھا. شرح اللہ صدرہ یعنی سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں ایمان اور اسلام کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جب نور ایمان کا نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے. یعنی احکام الہیہ کا سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے، بوجھ نہیں ہوتا. بس اوقات بعض لوگوں کی طبیعتیں دین اور دین کی باتوں کو سن کر گھٹتی ہیں، ان کو مشکل ہوتی ہے. لیکن جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، جس کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے اور ایمان اور اسلام کا نور اس کے سینے میں داخل ہو جائے تو احکام الہیہ کا سمجھنا اور اس کا عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول سینے کے کھل جانے کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ شرح اللہ صدرہ ہمارا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور ہمیں اسلام کا نور ایمان کا نور نصیب ہو گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی چند علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ جب کسی کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھولتے ہیں تو آخرت کی رغبت بڑھ جاتی ہے. آخرت کی رغبت، آخرت کی فکر، آخرت کا شوق بڑھ جاتا ہے. اور اس کو یہ دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے. اور تیسری چیز ہر وقت اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی فکر لگی رہتی ہے کہ مرنا ہے، جانا ہے، دنیا ہے، سب چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی الحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم.